إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور خواتین ملت، اللہ عز و جل کا ہم تمام پر بے شمار فضل کہ اللہ عز و جل نے جہاں ہمیں دوسری تمام نعمتیں بخشی ہیں، وہیں سیرت النبی کو سیکھنے سمجھنے کے سلسلے میں ایک خاص فضل کیا کہ ہم یہاں بیٹھیں، ہفتہ واری سیرت النبی کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. سیرت النبی سے آج کے دور میں خصوصاً سیرت النبی کتنی اپیل کرتی ہے یا کتنی کمپیٹیبل ہے، اس پر بات کریں. اور آج ہم سیرت النبی کو سیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں کہاں تک تبدیلیاں لے آ سکتے ہیں، یہ موقع بھی اللہ عز و جل نے ہمیں عنایت فرمایا. یہ بھی اللہ عز و جل کی طرف سے بہت بڑا فضل، بہت بڑی دین ہے. اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل ہماری اپنی تمام کی زندگیوں میں ہمیشہ ہی سیرت النبی سے جڑے رہنے کی، سیرت النبی سے اسباق لیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. پچھلے درس میں ہم نے جہاں بات روکی تھی وہ یہ تھی کہ مسجد نبوی صرف ایک مسجد نہ ہو کر کے ایک بہت بڑی یونیورسٹی کی شکل اسی وقت اختیار کر چکی تھی، بلکہ یونیورسٹی سے بھی کہیں بڑھ کر ایک کمیونٹی سینٹر کا اس نے روپ لے لیا تھا. ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ کیسے یہاں غریب صحابہ کا اپنا مسکن ہوا کرتا تھا، کیسے وہ یہیں مسجد نبوی ہی کے اندر ایک حصے میں رہا کرتے تھے. وہ صحابہ جن کے اپنے گھر نہ ہوں، جن کی اپنی بیویاں نہ ہوں، کیسے وہاں وہ صحابہ مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے. اسی طریقے سے ثمامہ ابن اثال رضی اللہ عنہ کی مثال کے ذریعے سے، تو اسی طریقے سے ہم نے پھر اس پر بھی بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد نبوی میں الگ الگ جگہوں سے آنے والے کنٹینجنٹس کا، وفود کا استقبال کرتے، ان کو ویلکم کرتے، ان سے بات چیت ہوتی، پھر ان سے کوئی ڈائیلاگ ہونا ہوتا، کچھ اگریمنٹس ہونے ہوتے تو اسی مسجد نبوی میں وہ سب طے پاتے. اسی حساب سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے جنگی جو زخمی ہوتے ہیں، جنگ میں جو لوگ زخمی ہو کر کے آتے ہیں، ان کی بیڈنگ کا یا پھر ان کے ہاسپٹل کا یا پھر ان کے لیے میڈیکل ایڈ کی جو درکار ہوتی ہے، اس کا کیسے مسجد نبوی ہی کے اندر انتظام ہوا کرتا تھا. اسی حساب سے ہم نے پھر دیکھا کہ کفار کے جو حملے ہوا کرتے ہیں ان پر جوابی کارروائی کیسی ہو، ان کو جواب کیسے دیا جائے، اس حساب سے جو پلاننگ کرنی ہوتی وہ بھی مسجد نبوی میں ہوا کرتی. یہ سب تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھ لیا تھا. ایک خاص چیز جس کا تذکرہ لگ بھگ سیرت کی ہر کتاب میں آتا ہے، وہ ہے ایک خاص خاتون کا تذکرہ، کہ ان کا اپنا بھی ایک حجرہ، ان کا اپنا بھی ایک چیمبر مسجد نبوی کے اندر بنا ہوا تھا. اصل میں تھیں تو وہ ایک بلیک وومن. اسی حساب سے ان کا ڈسکرپشن صحیح بخاری کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک تو غریب تھیں، دوسرے وہ غلام لونڈی جیسے ہوتی ہے وہ تھیں، اور وہ بلیک ویمن جو ہوتے ہیں، افریقن ویمن، اس طریقے سے سعودی عرب کی رہنے والی تو تھیں وہ، مگر وہ بلیک وومن تھیں. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ کیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، پھر ان کا ایک اپنا ڈیزگنیٹڈ کمرہ بنایا جاتا ہے،
اور دن کے وقت میں چونکہ وہ کمرے میں یا وہاں رہ نہیں سکتی کیونکہ لوگوں کی آواجاہی بہت ہوتی ہے، چہل پہل بہت ہوتی ہے، نمازیں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ دن کے وقت میں وہ جا کر کے عائشہ رضی اللہ عنہا کے روم میں رہ جاتی، ان کے اپنے حجرے میں رہتی، ان سے باتیں کرتی رہتی، اور جب بھی وہ باتیں کرتی ہیں عام طور پر ان باتوں کے اخیر میں، بالکل اخیر میں، وہ وہاں سے اٹھ کر جاتے ہوئے ایک خاص کپلٹ، ایک خاص شعر پڑھتی، وہ کہتی ہیں وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِن تَعَاجِبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِن بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي، کہ ہمیشہ یہ کہا کرتی، وہ جو شعر انہوں نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِن تَعَاجِبِ رَبِّنَا، یعنی ہار نیکلس والا دن بھی اللہ عز و جل کے عجائب میں سے ایک ہے، میریکلز میں سے ایک دن ہے۔ وہ کہتی الا انہو من بلدۃ الکفر انجانی، یہ وہ دن ہے جس کے وجہ سے، یا یہ وہ ہار ہے، یا یہ وہ انسیڈنٹ ہے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے مجھے نہ صرف کفر سے بلکہ کفر کے شہر سے نجات دی۔ تو یہ ہمیشہ جب بھی اس طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں آتی بیٹھتی، یہاں سے جاتے ہوئے یہ شعر ضرور پڑھ کر جاتی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ خود کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 38-35 اگر آپ کو نمبر چاہیے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پوچھ لیا کہ یہ جو شعر بار بار یوم الوشاح و یوم الوشاح یہ آپ کہتی ہو، یہ وشاح یعنی ہار والا دن، نیکلس والا دن، کیا چیز ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو وہ اپنا قصہ بتاتی ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس قصے کو نقل کرتی ہیں، اور امام بخاری نے اس قصے کو اپنی صحیح میں جگہ دی ہے۔ ہوا یوں کہ یہ کہتی ہیں کہ یہاں مسجد نبوی میں آ کر کے رہنے سے پہلے وہ کسی عرب نیشنل کے ہاں باندی جیسے رہا کرتی تھیں۔ تو ایک دن کی بات ہے، وہ کہتی ہیں کہ کچھ ایسا ہوا کہ ہمارے اس گھر میں، جس گھر میں میں رہا کرتی تھی، اس گھر میں ایک لڑکی کی نئی نویلی شادی ہوئی تھی، اور اس نے اپنے گلے میں ایک نیکلس باندھا ہوا تھا، اور وہ نیکلس جو تھا خاص طور سے ریڈ چمڑے کا تھا۔ وہ ایک دن کا موقع ہے، ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ نئی نویلی دلہن اپنا وہ ریڈ نیکلس پہن کر کے باہر نکلی ہے، تو اس کا گلے سے وہ نیکلس چھوٹ کر کے گر گیا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوا ہے۔ پھر جب یہ گھر لوٹی، دیکھا کہ گلے میں ہار نہیں ہے، اس کے والدین کو خبر ہوئی، والدین نے اس کے گلے کا ہار یہاں وہاں گھر میں سب جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ سب جگہ ڈھونڈنے پر بھی جب ہار ان کو نہیں ملا تو ان کا ڈاؤٹ سیدھے اس نوکرانی پر چلا گیا ہے۔ تو اس سے جا کر کے سب سے پہلے تو پوچھ تاچھ کی، جب اس نے کہا نہیں میں نے آپ لوگوں کا ہار نہ دیکھا ہے نہ اٹھایا ہے، بالکل نہیں پتا مجھے، تو انفارچونیٹلی یہ لوگ اس کے پرائیویٹ پارٹس میں تک جا کر کے تلاشی لینے لگے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی، اور جب وہ ٹٹولا جا رہا تھا ہار، اور اس وقت کے گھر یاد رکھے کھلے ہوا کرتے تھے، تو کھلے ہی میں تلاشی ہو رہی ہے، اور تلاشی جب ختم ہونے لگی ہے اس کی، تو ہوا یہ تھا اصل میں کہ جب وہ ہار گرا تھا وہاں پر، تو یہ خود کہتی ہیں کہ جب وہ ہار گرا تھا تو ایک چیل اوپر سے گزر رہی تھی، چیل نے اوپر سے صرف ریڈنس دیکھی تو اس کو لگا کہ گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت ہے، تو چیل اٹھا کر کے لے بھاگی۔ اب وہ اوپر لے جانے کے بعد چیل کے بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ چمڑا ہے، گوشت نہیں ہے، لہٰذا جب تک اس دوران ان کی تلاشی مکمل ہو جاتی ہے، اور فوراً چیل واپس آتے ہوئے اس ہار کو وہیں گرا جاتی ہے جہاں سے اس نے اٹھایا تھا۔ تو اس کی تلاشی ادھر ختم ہوتی ہے اور ادھر سے وہ چیل گرا کر کے چلی جاتی ہے۔ تو اس خاتون نے اپنی بیزارگی کا اظہار کیا کہ میں اس ذلت کے بعد آپ کے پاس ایک سیکنڈ اور نہیں رہ سکتی، تو وہاں سے وہ نکل کر کے سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچتی ہے۔ تو یہ سارا واقعہ بتانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس حجرے میں، یعنی ایک جگہ وہاں پر خاص کر کے ان کے لیے ایک چیمبر بنایا جاتا ہے، وہاں ان کو رکھا جاتا ہے۔ تو اندازہ کریں کہ کیسی الگ الگ ورٹیکلز کے لوگ مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے۔ تو اس میں یہ قصہ جو بتایا گیا ہے، اس سے ایک لیسن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کئی مرتبہ کوئی ہمارے ساتھ حادثہ شروع ہوتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ ایکسیڈنٹ ہی نہیں، کچھ بھی ہمارے ساتھ ہونے لگتا ہے جو ہمیں پسند نہیں آتا، انٹروورٹ کچھ بھی ہونے لگتا ہے، ہم بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، ارے میں تو ہمیشہ نماز پڑھتا ہوں، میں نے کس کا کیا بگاڑا، یہ مجھ پر ہی یہ کیوں آزمائش، میرے ساتھ ہی ایسی بات کیوں، ہم بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں
آپ اس چیز کو، اس انسیڈنٹ کو صرف اس کی تلاشی کی حد تک دیکھیں تو آپ کو بھی لگے گا کہ ایک مجبور مظلوم خاتون پر جو کہ خود سلیو ہے، باندھی ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، مگر یہ ظلم جو ہوا ہے اس پر، یہ جو کچھ اس کے ساتھ گھٹنا گھٹی ہے، وہ ایونچولی پیوز وے، وہ راستہ بنتی ہے اس کے اسلام لانے کا. وہ وہاں سے نکل کے جاتی ہے، اپنی بیزارگی کا اظہار کرتی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتی ہے، اسلام وہاں پر لے آتی ہے، پھر اسلام لانے کے بعد اب وہ مسجد میں رہا کرتی ہے. تو ہم اس طریقے سے سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے ساتھ اس طریقے کے حادثات نہ ہوں، بٹ جسٹ ان کیس ایسے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ساری چیزوں کا سب سے بڑا ماسٹر پلانر اللہ عز و جل ہے. ہمیں ٹیمپریریلی لگتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ یہ برا ہو رہا ہے، بٹ اس کو آپ ایونچولی دیکھیں گے، اور کئی مرتبہ ان ایونچوالٹیز میں دنوں کا نہیں، مہینوں کا نہیں، سالوں کا وقت بھی نکل سکتا ہے. تو ہمیں اس طریقے سے جب کبھی ہم سے کوئی ایسا انٹورڈ انسیڈنٹ ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اللہ سے معافیاں استغفار کرنا چاہیے، اور صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے. اس خاتون نے یہی کچھ کیا، ساری تلاشی لینے دی، پھر اس کے بعد جب آئی تو نہ صرف وہ ان سے بیزار ہو کر کے دارالکفر سے نکل کر کے چلی آئی تو آ کر کے وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئی، اور ایک مسلمان خاتون کی طرح. اور اندازہ کریں اب وہ کہاں رہنے لگی ہے؟ مسجد نبوی کے اندر، جس کی فضیلت کے تعلق سے ہم نے پہلے بھی بات. تو اس طریقے سے نہ جانے ہمارے ساتھ بھی کیسے کیسے انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں. بس اللہ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جل سب سے پہلے تو ہمیں عافیت میں رکھے، اور اگر اس طریقے کی کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آ جائے تو ہمیشہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی. جب کلامٹی، جب کوئی افلکشن، جب کوئی تکلیف آئے تو جس وقت وہ تکلیف ہمیں لاحق ہوتی ہے، جیسے ہی وہ آ کر کے ہم پر گرتی ہے وہ تکلیف، ہمیں وہ تکلیف آ لگتی ہے، اسی وقت پر صبر کرنا اصل میں صبر کہلاتا ہے. ورنہ ساری اوٹ پٹانگ کرنے کے بعد، ساری حرکتیں کر لینے کے بعد، سارا ایل فیل بک لینے کے بعد پھر آخر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا، یہ کہنا کہ اب مجھ سے تو کچھ ہو نہیں رہا لہٰذا میں صبر کر لیتا ہوں، یہ اصل میں صبر نہیں کہلاتا. تو اس حساب سے ہم نے پھر دیکھا کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر شروع ہوا تھا، اور جہاں ہم نے پچھلی مرتبہ بات روکی تھی وہ یہاں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر کے مسجد نبوی کی تعمیر میں لگے ہیں، یا مسجد نبوی کی تعمیر پوری ہو چکی ہے، وہاں تک بات پہنچی تھی. ایک چھوٹا سا اس میں ایک اور لیسن انفرنس ڈرا کرتے ہوئے پھر آگے بڑھتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سفر کے دوران، یعنی فرام دا مومنٹ رات کو چھوڑ کر کے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، غار ثور میں جا کر کے 3 دن رکتے ہیں، پھر ہوتے لمبا سفر کر کے مدینہ پہنچتے ہیں. خود حدیثیں، ہسٹری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پاسچر جیسے کمپوزڈ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیکنڈ کے لیے بھی پریشان نہیں ہوئے. یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کو کسی چیز کا ڈر، کسی چیز کا خطرہ نہیں لگا کہ دشمن یہاں سے دبوچ لے گا یا میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا، کچھ نہیں، کبھی پورے سفر میں. یہ پھر سے درشاتا ہے کہ آپ کا توکل کس پرفیکشن کے لیول کا تھا، کہ آپ کو پتا تھا کہ اللہ عز و جل نے میرے لیے یہ ڈیسٹن کیا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں، وہاں پر جاؤں تو اللہ عز و جل راستے بھر میری حفاظت کریں گے. اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مینز اڈاپٹ کیے. بس یہ نہیں کہا کہ اللہ عز و جل نے میرے نصیب میں لکھ رکھا ہے کہ میں جیسے چاہوں نکلوں، مجھے اللہ عز و جل بچا کر رہیں گے، لہٰذا میں ایسے ہی دن دہاڑے نکل جاتا ہوں، لوگوں کو اعلان کر کے لوگوں میں نکل جاتا ہوں. یہ نہیں کیا، خود ساری تدبیر جو ہو سکتی تھی وہ بھی اپنائی، اور کمال درجے کا، پرفیکشن کا توکل، ریلائنس اللہ عز و جل پر دکھلایا. اسی حساب سے ایک چھوٹا سا اس میں اور انفرنس، جہاں ہم نے بات کی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ جس طریقے سے وہاں رات کو سو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ پر، پھر اس کے بعد ابو بکر کا ایک بیٹا عبداللہ ابن ابی بکر، وہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مدد کرتے ہیں سفر میں. پھر خود اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کیسے نبی کریم کیسے مدد کرتی ہیں سفر میں. اور ان کی عمریں دیکھیں، خاص طور سے اسماء بنت ابی بکر کی عمر دیکھیں
اور علی رضی اللہ عنہ کی عمر دیکھیں، اس پر ہم نے بات کی ہے، اور پھر عبداللہ بن ابی بکر کی عمر دیکھیں، تو ان تمام کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے اس وقت کے نوجوان لوگ اسلام کو سپورٹ کرنے میں، اسلام کو آگے بڑھانے میں، اور اسلام کے لیے کیا کچھ ہم نہیں کر سکتے، ہم کس چیز کو کرنے کے کیپیبل ہیں، وہ سوچ کر کے آگے بڑھ کر کے اپنی ساری زندگیاں، اپنا سارا وقت اسلام کے لیے لگاتے تھے۔ آج بھی اس چیز کی درکار، اس چیز کی ضرورت ہے کہ آج کے خاص طور سے ینگ مسلمز، نوجوان مسلمان اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ اگر پوری طریقے سے وقف نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے فارغ جو اوقات ہوتے ہیں، اپنی پڑھائی کے بعد کے، یا اپنے جاب کے بعد کے، اپنے مشاغل کے بعد کے، اپنے بزنسز کے بعد کے، جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنے بھی ان کے پاس فارغ اوقات ہوتے ہیں، ہم بیکار میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم سب کے پاس وقت ہوتا ہے۔ اگر یہ کھلونا ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے تو ہمارے پاس بہت وقت رہے گا۔ اس کھلونے کے چکر میں ہم 15 سیکنڈ ہمارے پاس اگر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم کسی سگنل پر کھڑے ہوں، سگنل کراس اوور کرنا ہو، ہمیں اس طرف سے اس طرف جانا ہو، پتہ ہے کہ میرا یہ سگنل کراس کرنے میں، یعنی میرے لیے گرین لائٹ کے لگنے میں اور 15 سیکنڈ ہے، تو فوراً ہاتھ میں سے موبائل نکال کر کے ایز تو ہم 15 سیکنڈ میں بہت کچھ اچیو کر لینے والے ہیں۔ تو یہ ہمارا اپنا ہے، اس چیز کو تھوڑا سا ہم ریڈیوس کریں، اس چیز پر تھوڑا سا ہم کنٹرول کریں تو ہمارے پاس بہت وقت ہو سکتا ہے۔ جیسے ان بڑے بڑے صحابہ نے، اس وقت کے جو چھوٹے صحابہ ہوا کرتے تھے، کم عمر والے صحابہ ہوا کرتے تھے، انہوں نے کیسے وقت دیا، اس حساب سے ہمارے لیے بھی سبق ہے اس میں کہ ہم بھی خود اسلام کے لیے وقت دینے کی کوشش کریں۔ اور ہم نے بات کی تھی کہ ہم اس درس میں کوشش کریں گے اس بات کی کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 الگ الگ جگہوں کے جیوگرافکلی 2 الگ الگ، آج دیکھیں آپ تو آپ کو جیوگرافکلی اتنی الگ نہیں نظر آتی، وہ 2 جو مکہ اور مدینہ کی جو 2 بستیاں ہیں، چونکہ آج کار سے آپ جائیں تو 4 گھنٹے کا ڈسٹنس ہے، اور اسی طریقے سے دوسری سواریاں آپ مثال کے طور پر بلیٹ ٹرین کریں تو شاید 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے کا ڈسٹنس ہو، فلائٹ سے بھی خیر مکے سے مدینہ فلائٹ نہیں جاتی، مگر آپ آج دیکھیں تو بہت کم ڈسٹنس نظر آتا ہے۔ اس وقت کا سوچ کر کے دیکھیں کہ مکہ سے مدینے کا اس وقت کا سفر کم از کم 10-12 دن کا ہوا کرتا تھا، بڑی آسانی سے۔ تو اس حساب سے مکے کی جو آبادی تھی، خصوصاً مکے کے جو مسلمان تھے، جو جوق در جوق یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشن پر مدینہ آئے جا رہے تھے، تو اب ان مدینے کے جو لوکل مسلمز ہیں ان کے، اور مکے سے جو لوگ آئے تھے ہجرت کر کے، ان کے درمیان ایک یونیورسل اگزامپل سیٹ کرنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہم ایسی بردرہڈ کی مثال بنا کر کے دکھلائیں گے جو ان پیرلل ہو، جس کو پھر کبھی دوبارہ شاید کبھی پھر ڈیمونسٹریٹ کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور یہ خاص طور سے اس لیے بھی ہونا تھا، ایک چھوٹی سی بات اس سلسلے میں، یہ ڈیمونسٹریشن آف ان پیرلل بردرہڈ اس لیے بھی ہونی تھی کہ مدینے کے اندر کچھ لوگ تھے جو اہل کتاب کہلاتے ہیں، ان پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی، ان کے سامنے بھی رکھنا تھا کہ اصل میں اسلام یہ ہے، اسلام یہ سکھلاتا ہے، آپ بھی آؤ۔ اور مدینے میں جو دوسرے لوگ تھے ان کے لیے بھی اپیل کرنا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم اس طریقے کا brotherhood, impossible to achieve that level, which is why I said unparalleled، ایسا نہیں ہو سکتا دوبارہ، مگر ہم اپنی کوشش تو کر سکتے ہیں کہ اس قسم اتنا پرفیکشن کا یا اس لیول کا brotherhood، بھائی چارگی نہیں نہ صحیح، کچھ تو کوشش کریں، کم از کم ان لوگوں کے ساتھ اچھی بردرہڈ کی کوشش کریں جن کے ہمارے اور اپنے وچار ملتے ہیں۔ وچار سے میری مراد دنیاوی وچار نہیں، عقیدہ جن کا اور ہمارا میل کھاتا ہے، ان کے ساتھ ہمارے اپنے تعلقات اچھے ہوں، ان کے ساتھ ہم وہ اخوت والا بردرہڈ والا معاملہ کریں، تو آج بھی پھر سے دنیا ہماری مثال ماننے کو تیار ہے۔ آج بھی اگر ہم اس طریقے کی بردرہڈ کو اس لیول کی نہیں نہ صحیح، کم از کم اپنی طرف سے کوششیں کریں تو ایک مثال پھر سے قائم ہو سکتی ہے، خاص طور سے ایسے دور میں جبکہ لوگ مسلمان اسلام سے دور جانے لگے ہیں، ان کے لیے بھی ہم نمونہ بن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہمارے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے بھی ہم نمونہ بن سکتے ہیں۔ کئی مسلمان خواتین ایسی ہیں جو نقاب اس لیے نہیں کرتی ہیں، حجاب اس لیے نہیں پہنتی کہ پھر انہیں ڈر لگتا ہے کہ مجھے ٹائپ کاسٹ کر دیا جائے گا، اور مجھے سوسائٹی میں ایک الگ نظر سے دیکھا جائے گا، میں سوسائٹی میں ایکسیپٹنس نہیں ہوگا میرا۔ یہ سب کہاں سے آتے ہیں خیالات؟ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے آتے ہیں، تو ان پر ہمیں کام کرنا ہے۔
اور اگر ہم جو یہاں بیٹھ کر کے اس طریقے سے سیرت النبی کے دروس سنتے ہیں، ان سے انفرنسز لینے کی، اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ہم کس سے باہر جو گزرتے ہیں ان سے امید کریں کہ وہ کریں گے؟ یا پھر ہم اس انتظار میں ہیں کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اچانک میجک وانڈ ہوگا ان کے پاس، وہ گھما دیں گے سب؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ مہدی علیہ السلام کو بھی ہم میں سے جو نیک لوگ ہوں گے ان کی ضرورت ہوگی، ایک کنٹینجنٹ بنے گا نا جو مہدی علیہ السلام کے پیچھے جائے گا، جو ان کو سپورٹ کرے گا۔ تو حالانکہ میرے پاس موقع نہیں ہے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے، کسی اور دن اس پر روشنی ڈالیں گے، تو ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس سلسلے میں تیار کرنا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیمونسٹریٹ اس لیے بھی کیا تھا کہ اس کی مثال رہتی دنیا تک رہ جائے۔ تو ایک طرف مکے کے یہ لوگ تھے جن کو مدینہ آنے کو کہا گیا تھا، اور سب مدینے میں جب آ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ ان کے اندر خود کلچرل ڈفرینسز اتنے ہیں کہ اتنی آسانی سے ان کا ملاپ، اتنی آسانی سے ان کے اندر بردرہڈ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال دینے کے لیے، اس کی مثال سمجھنے کے لیے ہم کبھی کراس کلچر شادی کر لیتے ہیں تو کتنی اس میں اونچ نیچ آ جاتی ہے، کتنا ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہاں نہیں، کرناٹکا سے نہیں، دلی سے شادی کر کے لائی لڑکی، یا پھر ڈاؤن ساؤتھ جا کر کے میں ہوں ممبئی کا، میں نے جا کر کے کیرل سے یا چنئی سے شادی کر لی، تو اس میں کلیشز اتنے آتے ہیں کہ کئی مرتبہ طلاق کی تک نوبت آ جاتی ہے۔ یہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حساب سے، اور ان کا اپنا آبجیکٹو کیا تھا؟ آخرت۔ ان کا اپنا ہدف کیا تھا؟ کہ ہمیں اپنی اس دنیا کے لیے ایک مثال بننا ہے، کہ اسلام ہمیں یہ سب کچھ سکھلاتا ہے اور ہم اسلام کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ دونوں کو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملانا چاہا۔ خاص طور سے اب تھوڑا سا ایک 2-4 منٹ کے لیے سوچیں کہ مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے جا رہے ہیں ان کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ مکے میں یہ لوگ ستائے جاتے تھے، ان پر ظلم ہوتا تھا، ہاں، اور کئی مرتبہ تو ان کے جو اپنے جو کچھ ہے ان کے پاس سے وہ چھین لیا جاتا تھا، ہڑپ لیا جاتا تھا۔ اور جب یہ ہجرت کرنے کے لیے نکل بھی پڑے تو ہم نے کئی مثالیں ایسی دیکھیں کہ نہیں، آپ جب آئے تھے اتیتنا سعلوکا، آپ جب آئے تھے تو نہتے تھے، آپ کے پاس اتنا سارا مال ہے، اتنی دولت ہے، یہ لے کر نہیں جا سکتے آپ۔ اور پھر وہ دیکھیں ابو سلمہ، ام سلمہ، ان کو دیکھیں کہ کیسے ایک فیملی کو 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ تو یہ سب اس لیے کہ یہ لوگ وہاں پر کمزور تھے۔ مکے کے جو مسلمان ہیں مکے میں کمزور تھے، کیونکہ مکے میں who were calling the shots in مکہ؟ وہاں کے جو کفار ہیں، وہاں کے جو قریش کے کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ ہائر پوزیشنز میں تھے، تو وہ لوگ جو چاہتے تھے وہ ہوا کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ بات چیت مت کرو، ان کے ساتھ سودا مت کرو، ان کو بائیکاٹ کرو، ان کے ساتھ ایسا کرو، سب لوگ کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ تو یہ سب، اس سب کو چھوڑ کر کے، پرتاڑت بولتے ہیں نا ہندی میں، اس سب کو لے کر کے، اتنا پرتاڑت ہونے کے بعد یہ لوگ آئے تھے۔ اور یہ اگر چاہتے بھی تو مکے میں اس وقت ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم مکے میں یہ لوگ چاہتے بھی تو اپنا ایک الگ سے سوسائٹی کا فارمیشن کریں، الگ سے سوسائٹی بنائیں ہماری، وہ سوسائٹی پھر ساری مکے والی آبادی کے لیے سملٹیڈ ہو، ناممکن تھا۔ کیوں؟ ایک سوسائٹی کو وجود میں آنے کے لیے، ایک اچھے معاشرے کو وجود میں آنے کے لیے، اس کو پنپنے پلنے بڑھنے کے لیے، اور اس کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ دکھلانے کے لیے جو چیزیں، جو انسٹرومنٹس درکار ہوتے ہیں، وہ کوئی انسٹرومنٹس ان کے پاس نہیں تھے۔ دس واز اندر ریزن کہ یہ لوگ وہاں سے چل کر کے مدینہ پہنچے ہیں۔ اسی لیے آپ غور کر کے دیکھیں، خاص طور سے جو صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں ان میں انٹرپرسنل ریلیشن شپس کے بارے میں، طلاق کے احکام، پڑوسی کے حقوق، یا پھر اس طریقے سے بزنس ٹرانزیکشنز میں آپ کیا کیا کر سکتے ہوں، وہ ساری باتیں اس میں نہیں آتی ہیں مکی صورتوں میں۔ مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، قرآن کا جو حصہ مکے میں نازل ہوا ہے اس میں نہیں آتا۔ اس میں صرف فنڈامنٹلز آف اسلام پر بات کی گئی ہے، توحید پر بات کی گئی ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کیا کرو گے تو آپ جنت جاؤ گے، یہ تمام فنڈامنٹل چیزیں ان پر بات کی گئی ہے۔ پھر جب مدینہ آئے ہیں یہ لوگ، تب کہیں چل کر کے معاشرہ دھیرے دھیرے فارم ہونے لگا ہے۔ تو یہ آ تو گئے یہاں پر، اور اندازہ کریں کہ یہ ایک مرتبہ کا آنا نہیں ہے، یہ اس کو انڈرلائن کرتے ہوئے چلیں، اس سے سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی مدینہ پہنچ جاتا۔ عام طور پر اگر کسی بھی جگہ پر، مان لیں اس مسجد ہی میں اگر اچانک 10-20 لوگ آ جائیں، کہیں کہ ہمیں رات کا یہاں پہ انتظام کر کے دو، ہم مہمان ہیں یہاں کے، پریشان ہو جاتا ہے انسان، کہاں کیسے انتظام کریں، ان کے کھانے کا کیا ہو، ان کے بیڈ کا کیا ہو، ان کے وہ، ان کے یہ۔ وہاں پر اندازہ کریں کتنے لوگ،
اور ایز اٹ از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی کئی لوگ پہنچ چکے ہیں. تو ان تمام کو سنبھالنا، ان تمام کی ذمہ داریوں کو، ان تمام کی ضرورتوں کو ان کو فلفل کرنا بہت بڑی بات تھی اپنے اندر. تو ان چیزوں کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اندازہ کریں کتنا بڑا رول، کتنا بڑا لیڈر بننا پڑے گا آپ کو ان تمام چیزوں کو اگر آپ کو فیس کرنا ہے. تو وہ لے کر کے چلے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا مکے سے یہ لوگ یہاں آتے جا رہے ہیں، مدینے میں تھوڑا سا ریوائیو کرتے ہوئے، بلکہ ریوائز کرتے ہوئے چلیں کہ مدینے کی آبادی کن لوگوں سے بھری پڑی ہے. ہم جانتے ہیں کہ مدینے میں 3 قسم کے لوگ تھے. سب سے پہلے تو وہ مسلمان جو 2 سال 2.5 سال پہلے، 3 سال پہلے ایک ایک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے موقع پر آ کے ملاقات کرتے ہیں، وہاں پر ہوتے ہیں، پھر بیعت کر کے جاتے ہیں. تو پہلی بیعت ہوتی ہے، پھر کچھ لوگ اور آتے ہیں، دوسری بیعت ہوتی ہے، وہ لوگ جا کر کے اسلام کا کام کیے جا رہے ہیں. پچھلے سیشنز میں ہم نے اس سلسلے میں تفصیل سے بات کی ہے. تو وہ مسلمان تو ہیں ہی، اور یہ پورے کے پورے نہیں ہیں. یہ کن خاندانوں سے ہیں، کن قبیلوں سے ہیں؟ اوس اور خزرج، یہ 2 بڑے قبیلوں سے ہیں. ان میں کے کچھ لوگ، اوس کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، خزرج کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. تو بچے کچھ جو لوگ ہیں قبیلہ اوس اور خزرج کے، یہ 2 جو بڑے ٹرائبز ہیں، ان ٹرائبز کے بہت لوگ اور اب تک اسلام پر نہیں آئے تھے. یہ دوسری فارمیشن ہے، یہ دوسری ٹائپ آف پاپولیشن ہے وہاں. اور ان میں سے کئی ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، اسلام کو دیکھ لینے کے بعد، اسلام کو پرکھ لینے کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں، بلکہ پکے مسلمان بن کر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ کچھ لوگ اور ابھی بھی باقی ہیں. میں ہوپ کر رہا ہوں کہ کلیئر ہے سب کچھ، سمجھ میں آ رہا ہے سب کچھ، کہ مدینے میں جو پاپولیشن ہے وہ 3 ٹائپ کی ہے. سب سے پہلی والی پاپولیشن مسلمانوں کی ہے، جس میں پورے کے پورے مسلمان نہیں ہیں. جو پاپولیشن ہے وہ اوس اور خزرج کے 2 قبیلے ہیں، ان میں سے کئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں، دونوں قبیلوں میں سے کئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد یا اسلام کا جو کام اسعد بن زرارہ وغیرہ جو کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے اور لوگ مسلمان بنتے تو جا رہے ہیں، مگر کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد دین کو پسند نہ کرنے کی وجہ سے، یا تیسرا قبیلہ جس کی، یا تیسری کیٹیگری جس کی میں ابھی بات کروں گا، ان کے انفلوئنس میں آ کر بھی کچھ لوگ اسلام لا تو لیتے ہیں مگر سچے مسلمان نہیں ہیں. صرف ہوا مسلمانوں کی چلی ہے، ہوا اسلام کی چلی ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جایا جائے، کلمہ پڑھ لیا جائے، اپنے دل میں اپنا کفر چھپا کے رکھا جائے، نفاق چھپا کے رکھا جائے. تو یہ منافقین کی دوسری کیٹیگری ہے، یعنی دوسرے لوگ تھے. یہ تو ایک تو مسلمان ہو گئے اس میں، دوسرے منافقین ہو گئے اس میں. اور ان میں تو ہم جانتے ہیں، ان میں ان کا چیف جو تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی بات کر کے آئے ہیں. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم تیار بیٹھا ہے کہ اب میری تاج پوشی ہوگی. آئی ایم گوئنگ ٹو بی کراؤنڈ، مجھے یہاں کا سردار گھوشت کیا جائے گا اور میں کراؤن پہن کر کے میرا وہ رتبہ ہوگا. اور یاد رکھیں، جب اس طریقے سے کسی کو کراؤن پہنایا جاتا ہے، کوئی بڑا بن جاتا ہے، تو اس کے پھر چیلے ہوتے ہیں اس کے آس پاس، اس کے فینز ہوتے ہیں، اس کے جو چاہنے والے، اور خاص طور سے اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ جب یہ بن جائے گا تو مجھے وہ پوزیشن، یہ اسٹیٹس، یہ ڈپارٹمنٹ، یہ ڈپارٹمنٹ کا چیف، مجھے یہ سب بنا دے گا. تو یہ تمام کے تمام لوگ انکلوڈنگ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہمسیلف سمجھ گئے تھے کہ نہیں، ہوا اسلام کی ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جایا جائے، اسلام قبول کر لیا جائے، اپنے کفر کو، اپنے نفاق کو اپنے دل میں رکھا جائے. یہ دوسری کمیونٹی تھی وہاں پر. اسی حساب سے تیسری کمیونٹی جو وہاں پر رہا کرتی تھی، ہم جانتے ہیں یہود. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ وہ بہت پہلے آئے تھے، یہاں آ کر بسنے لگے تھے. اور یہود کا معاملہ یہ تھا کہ ایک تو ان دونوں میں لڑائیاں پیدا کرتے، یہاں کے 2 لوکل کمیونٹیز ہیں اوس اور خزرج کی، ایک تو لڑائیاں پیدا کرتے، دوسرے ان کو کہا کرتے تھے کہ تم لوگ امی ہو. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، قرآن خود کہتا ہے، ان کو کوٹ کرتا ہے قرآن، کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ نہیں، اگر ہم لوگ ان اوس اور خزرج کے قبیلے کے کچھ بھی مار کر کھاتے ہیں، کچھ بھی لوٹ لیتے ہیں ان کا، there is no sin upon us, we are not blameworthy. کیونکہ یہ لوگ مشرک ہیں، کیونکہ یہ لوگ جاہل ہیں، کیونکہ یہ لوگ ان پڑھ ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہمارے اپنے دین پر نہیں ہیں، they are inferior to us. آج بھی یہی ہو رہا ہے. یہ جو میسکر چلا جا رہا ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی یہودی نہیں ہے، سب اگر ہم کچھ بھی کر دیں، ان کا مار دیں، جو بھی کر دیں ان کو،
وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی کویسچنڈ، ان کا اپنا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں یہ غلط ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات لائی گئی تو صاف الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، اسلام یا اللہ عز و جل ایسی تعلیمات نہیں دیتا. ان کے اپنے دین میں، ان کی اپنی تورات میں بھی یہ باتیں ایسی نہیں ہیں، ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ باتیں بنا لی ہیں. اسلام تو بلکہ ایکوالٹی کی بات کرتا ہے، اسلام تو بلکہ سب کا حق سب کو دینے کی بات کرتا ہے. حق چاہے پھر وہ کسی نیک بندے کا ہو، کسی فاجر بندے کا ہو، کسی غیر نیک بندے کا ہو. کوئی اچھا بندہ ہے، کوئی برا بندہ ہے، اس کا حق آپ برا ہونے کی وجہ سے نہیں مار سکتے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے یہ لوگ تھے. اچھا، ان کا موڈس اوپیرانڈی، ان کا میتھڈ کیا تھا؟ ان کا ایک تو یہ لوگ ان کے اپنے سروائیول کے لیے، ایک تو یہ لوگ مدینے کے لوگ عام طور پر کھیتی باڑی کرنے میں ماہر تھے، تو ان کی بھی اپنی زمینیں ہوا کرتی. بلکہ یہ ان کا اپنا بڑا جو میں نے کہا موڈس اوپیرانڈی وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس چونکہ پیسہ تھا، مال تھا، یہ مال جو ہے سود پر اٹھا کر کے دیا کرتے تھے کہ آپ لے لو، کل ہمیں آج 1000 لے لیتے ہو، کل 1100 لوٹانا. تو اس طریقے سے سود پر مال دیا کرتے تھے. اور یہ جو لینے والے تھے ان کے ڈیٹرز کون تھے؟ اوس اور خزرج کے جو ویک لوگ ہیں، فائنینشلی جو ویک لوگ ہیں، وہ ان کے پاس سے قرض لیا کرتے. اب جب واپس قرض ادا کرنے کا موقع آتا اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو یہ لوگ ان کی زمینیں ہڑپ لیتے. تمہاری زمین ہمارے پاس جو گروی رکھی تھی وہ آج سے ہماری ہو گئی. پلسز وغیرہ الگ طریقے کے، اناج وغیرہ الگ الگ طریقے کے یوں کہیں امپورٹ کیا کرتے تھے. پھر اب ان کے پاس باہر سے جو چیزیں انہیں منگوانی ہوتی وہ الکوہل ہوتا، یا پھر وہ اس طریقے سے جو چیزیں ان کے اپنے پاس وہاں نہیں ہیں ان چیزوں کو وہ باہر سے لے آنے کی کوشش کرتے. یہاں جو ان کے پاس چیزیں سرپلس ہیں، جیسے کھجور مثال کے طور پر سرپلس اگتا ہے کھجور، یہاں پر کھجور کی پروڈیوس بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ اٹھا کر کے آگے بھیج دیا کرتے تھے. تو یہ اتنا کرتے تھے. اور چونکہ یہ لوگ کرافٹس وغیرہ میں لوکل عربس کے مقابلے میں بہت آگے تھے تو پیسہ زیادہ دگنا تگنا پیسہ کما لیتے تھے ان سے. اور پھر اس پیسے کو وہ لوگ سود کے طور پر لوگوں میں بانٹا کرتے تھے، لوگوں کو دیا کرتے تھے. پھر اس سے ان کی زمینیں ہڑپ کرنا، ان پر ظلم کرنا، اس طریقے سے یہ کام کیا کرتے تھے. اور چونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو سپیریئر مانتے تھے، قرآن خود اس وقت کی بات بتاتا ہے نا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے. اس وقت کی بات تھی وہ. تو اس ٹیگ کو لے کر کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے سپیریئر ہیں. جبکہ آگے کی آیات پڑھیں آپ، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ عز و جل کا غصہ، غضب اور اللہ عز و جل کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ عز و جل کی طرف سے پھٹکار لے کر کے یہ لوگ لوٹتے ہیں. تو ان کا وہ سٹیٹس اب نہیں رہا، مگر انہیں کون سمجھائے. تو یہ ایسے تو تھے ہی. اور اسلام کے ساتھ ان کی خاص طور سے دشمنی تھی، نئے مسلمانوں کے ساتھ خاص طور سے ان کی دشمنی تھی، جو یہاں مکے سے بھی آ رہے ہیں اور یہاں جو مسلمان لوگ بنتے جا رہے ہیں ان کی بھی ان کے ساتھ دشمنی تھی. یہ لوگ ان کو بھی اپنا نہیں مانتے تھے، دشمنیاں کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ ان کو پتا تھا کہ ایک تو جس دن اسلام سپریم ہونے لگا، جس دن اسلام پوری طریقے سے چھا گیا، اس دن ہمارا جو ہے انٹرسٹ بیسڈ جو فائنینشیل سیٹ اپ ہے وہ پوری طریقے سے کولیپس کر جائے گا. ہماری اپنی جو بینکنگ ہے وہ پوری طریقے سے کولیپس کر جائے گی، ہم پھر کسی کام کے نہیں رہیں گے. اور دوسرا ان کا دشمنی کی وجہ دوسری یہ تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ اگلا نبی بھی، جب یہ نبی منتظر کے لیے آئے تھے تو ان کا اپنا تھا کہ یہ ان کو تھا کہ اگلا نبی بھی ہمارے اپنے لینیج میں سے ہوگا، ہمارے اپنی جو اسحاق علیہ السلام کی جو لینیج چلی آ رہی انہی میں سے ہوگا. یعنی زکریا، عیسیٰ، یحییٰ یہ سب آئے ہیں تو ان میں سے یہ اگلا نبی انہی کی لینیج میں سے آئے گا. مگر دیکھا کہ یہاں ان کے پاس سے یہ نبی نہیں آیا ہے بلکہ مکے میں نبی پیدا ہوا ہے. تو ان لوگوں نے سوچا، میں نے شاید اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی بات کی ہے، ان لوگوں نے سوچا کہ یہ ان کا اپنا ماننا تھا کہ جیسے ہم نے عیسیٰ کا کام تمام کر دیا اس کو سولی پر لٹکا کر، جبکہ اللہ عز و جل کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ. تو اللہ عز و جل دوسری جگہ کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. نہ عیسیٰ علیہ السلام کا قتل ہوا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا ہے، بلکہ ان کی شبیہ دے دی گئی تھی، ان کا ریزمبلنس کسی کو دے دیا گیا تھا، وہ سولی چڑھا ہے. مگر ان کا اپنا ماننا نہیں تھا. ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جیسے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی سولی چڑھائی تھی ویسے ہی ہم محمد کا خاتمہ کریں گے تو ایک اور نبی جو اگلا آئے گا وہ ہمارے اپنے میں سے آئے گا. ان کی اپنی سوچ تھی. تو اس وجہ سے بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے دشمنی کرنے کے در پہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی ان کی تھی
یا یہود کی جو اصل جو ان کا اپنا سیکنڈ نیچر ہے اس کو سمجھنے کے لیے دو ایک قصے پھر انشاءاللہ تعالی بات ختم کر لیتے ہیں. یہود کو سمجھنے کے لیے انہی کی اپنی کمیونٹی کی ایک خاتون جو آگے چل کر کے ام المؤمنین بنتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بنتی ہیں, صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا. ان کی زبانی سنیے, اور یہ قصہ بالکل صحیح قصہ ہے. صفیہ خود کہتی ہیں میرے ساتھ ہوتا یہ تھا کہ میرے والد اور میرے چچا, ان کے چچا کا نام ابو یاسر, دو نام یاد رکھیں بس, حیی بن اخطب اور ابو یاسر. یہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی میرے چچا اور میرے والد صاحب دونوں میں سے کوئی بھی گھر آتے تو اپنے دوسرے بچوں کو, یعنی ابو یاسر اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے اور حیی بن اخطب اپنے دوسرے بچوں کو چھوڑ کر کے سیدھے صفیہ کے پاس آتے, ان کو سب سے پہلے گود میں لیتے, خوب لاڑ پیار کرتے ان کے ساتھ. تو صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, بڑی ہونے کے بعد میں بتاتی ہیں یہ واقعہ, کہ جب میں ایسے چھوٹی بچی تھی تو اتنی یہ لوگ مجھے محبت کیا کرتے تھے, میرے ساتھ اتنا لاڑ پیار افیکشن ان کا اتنا تھا میرے ساتھ. ایک دن کا معاملہ ہے کہ ایسے ہی یہ صبح سویرے نکلے ہیں, جیسے ہی ان کو خبر ملی ہے کہ کوئی بندہ آیا ہے مدینہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, تو ویریفائی کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے چلو پتہ تو کریں وہ سچ مچ نبی ہے کہ نہیں. یاد رکھیں میں کن کی بات کر رہا ہوں, ابو یاسر اور حیی بن اخطب. یہ دونوں کے دونوں سٹونچ یہودیز ہیں, دونوں کے دونوں یہودی ہیں. یہ ان کی اپنی تورات میں ہم خود جانتے ہیں, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. اللہ عز و جل خود کہتے ہیں کہ یہ جو یہود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہوں. ہم کبھی اپنا بچہ نہیں بھولتے نا, ہمارا بچہ کبھی ہمیں بھولتا ہے نہیں, بڑی آسانی سے ریکگنائز کر لیں گے ہمارے اپنے بچے کو ہم. تو اس سے بھی کہیں زیادہ یہ لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. تو یہ دونوں اب ویریفائی کرنے نکلے ہیں کہ چلیں پتہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں کہ نہیں جن کے جو یہ کلیم کرتے جا رہے ہیں, اور ہمارے پاس جو ان کا چیک لسٹ ہے ان کی کہ نبی ہو تو یہ ہوگا, ان کے اندر یہ ہوگا, وہ جا کے ویریفائی کرتے ہیں. وہ صبح کے نکلے ہیں, شام کو, صفیہ کہتی ہیں کہ شام کو یہ لوگ تھک ہار کر پہنچے ہیں, ایک دم انرجی پوری ڈسپیٹ ہو چکی ہے, ساپ ہو چکی ہے, چلنا نہیں ہوتا ہے ان سے, اب قدم نہیں اٹھ رہے ہیں, جیسے تیسے کر کے گھر کے دروازے تک پہنچے ہیں. ڈور ناک کیا ہے, دروازہ کھلتا ہے, اندر آتے ہیں. آنے کے بعد یہ دیکھتی ہیں کہ اس سے پہلے بھی ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ جب یہ اس طریقے سے آئے ہیں تو سب سے پہلے دوڑتی ہوئی میں آتی ہوں اور میں ان کے گود میں اچھل کر چلی جاتی ہوں اور یہ مجھے خوب لاڑ پیار کرتے ہیں. اس دفعہ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ انرجی, وہ کمپیشن, وہ افیکشن, وہ پیار لاسٹ, پوری طریقے سے گون تھا ہی نہیں. کیوں؟ ان کے اپنے ذہن پوری طریقے سے پری آکیپائڈ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے. تو گھر پہنچتے ہیں, اندر سے ڈور بند کر لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں, ابو یاسر پوچھتے ہیں حیی بن اخطب سے, ہوا از ہی دی ون, کیا سچ مچ یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں تم اور ہم پڑھتے آئے ہیں اپنی تورات میں؟ نعم ہوا, یس یہ وہی ہیں. اچھا آگے کیا پھر, واٹس دا پلان, کریں گے کیا؟ یعنی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ وہی ہے تو کیا ایمان لا لیں, ملاقات کر لیں ان سے, اسلام لے آئیں, ہم داخل ہو جائیں ان کے ریلیجن میں. یہ ویریفائی کرنے کے لیے پوچھتے ہیں. تو پھر واٹس دا پلان, کریں گے کیا ہم؟ حیی بن اخطب کہتے ہیں جواب دے کر کے, میری اپنی زندگی کے آخری سانس تک میں اس سے دشمنی کروں گا. تو اندازہ کریں یہ کیسے لوگ ہیں یہود. آج بھی یہ جو کر رہے ہیں, ان کے اپنے جو میں ریزیومے بناتا جا رہا ہوں نا ان کا آپ کے سامنے, اس میں فٹ آتے ہیں یہ. اسی طریقے سے دوسرا قصہ میں آپ کے سامنے رکھوں, عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ. ان کے والد سلام ایک بہت بڑے جوش رابائی, بہت بڑے عالم جوڈائزم کے, یہودیوں کے, اور ان کے اپنے بیٹے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ باپ اگر عالم ہو تو بیٹا بھی عالم ہوتا ہے, عام طور پر ایسا ہوتا ہے. تو اس حساب سے عبداللہ ابن سلام, عبداللہ کو بھی خوب یہودیوں کا, یہودیت کا اور تورات وغیرہ کا خوب علم تھا ان کے پاس. تو یہ کہتے ہیں خود, یہ بھی روایت آپ کو بڑی آسانی سے صحت کے ساتھ مل جائے گی. تو یہ خود کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ماجرا ہوا کہ میں نے پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسکرپشن کے بارے میں, ان کے کیریکٹر کے بارے میں, ان کی تمام چیزوں کے بارے میں پہلے سے پڑھ رکھا تھا. یعنی میرے پاس وہی چیک لسٹ تھی میرے پاس. اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ دار بنو نجار کے قبیلے میں آئے ہیں, ننیال میں آئے ہیں, میں نے سنا,
تو میں نے سوچا کہ جا کر کے ویریفائی کرتا ہوں کہ یہ وہ سچ مچ نبی وہی ہے یا نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہوں ویریفائی کرنے کے لیے کہ یہ سچ مچ کے نبی ہیں یا یہ وہی نبی ہیں یا نہیں ہیں, تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کھڑے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں, لوگوں کو کہتے جا رہے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. یعنی اخلاق کی اور عقیدے کی, عبادات کی اور کیریکٹر کی تعلیم دیتے جا رہے ہیں. میں اس کا ترجمہ کر کے پھر آگے بڑھوں. یا ایھا الناس, اے لوگو, افشوا السلام, سلام کو آپس میں عام کیا کرو. اپنی جان پہچان والا ہو, جان پہچان والا نہ ہو, بس آپ کو پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہے, سلام کرو. آج دیکھیں ہم اپنے جان پہچان والوں ہی کو سلام کرتے ہیں. کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے, آئی ایم شیور آپ نے خود بھی یہ آبزرو کیا ہوگا کہ اگر کوئی پہچان والا نہیں ہے, آپ آگے بڑھتے ہوئے اس کو سلام کرتے ہو تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے رک جاتا ہے آپ سے ہاتھ ملاتے ہوئے, ڈو آئی نو یو, ڈو یو نو می, سوال پوچھتا ہے کیا. تو کیا یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو جانوں تبھی میں آپ کو سلام کروں؟ کیسا اجنبیت کا ماحول ہے ہمارا آج کا. تو یہ چیزیں بہت زبردست حدیث ہے, یہ کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آخر میں تدخلوا الجنۃ بسلام, پوری سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. کرنا کیا ہے؟ افشوا السلام, سلام کو عام کرو, جان پہچان ہو یا نہ ہو, مسلمان ہے بس سلام کرو. واطعموا الطعام, اور لوگوں میں کھانا پانی کھلایا پلایا کرو. خاص طور سے یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو پہنچے ہیں. کئی صحابہ مکے سے صرف اپنی جان بچا کر پہنچے ہیں, ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, پیسہ لتا جائیداد کچھ نہیں ہے, ارے بلکہ کمانے کے لیے جو 4 پیسے درکار ہوتے ہیں بزنس شروع کرنے کے لیے وہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو ایسے میں تعلیمات ضروری ہے نا کہ آپ لوگ یہاں کے اپنے لوکلز ہو, مدینے والے ہو, آپ کے پاس پیسہ ہے, جائیداد ہے, آپ کا تو کچھ نہیں بگڑا, کچھ گیا نہیں. یہ لوگ وہاں سے خالی ہاتھ آئے ہیں, ان کے اندر خوب جاؤ, کھلاؤ پلاؤ. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں باقی رکھو. عام طور پر رشتہ داروں کے ساتھ ہم اس وقت ہی رشتہ داریاں باقی رکھتے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ اچھے ہوں, جب وہ ہمارے گھر آتے ہوں, جب وہ ہمیں تحفے بھیجتے ہوں, جب وہ ہمیں سلام کرتے ہوں, جب ہمیں وہ وزٹ کرتے ہوں. ہم ریسیپروکیشن میں ان کی وزٹ کرتے ہیں, ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان کو کھانے پر بلاتے ہیں, ان کو ہوسٹ کرتے ہیں, ان کے ہاں جاتے ہیں. یہ بائیلیٹرل ہوتا ہے. یہاں اصل ریلیشن شپ, دوسری حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں, اصل جو مینٹیننگ جو کنشپ ہوتا ہے, وہ کنشپ کو بنائے رکھنا, رشتہ داری کو بنائے رکھنا, وہ ہے کہ سامنے والا اگر آپ سے روٹھا ہو, سامنے والا اگر آپ سے ملنا نہیں چاہتا, پھر بھی آپ جاؤ ان سے ملاقات کرو. ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کلیش ہوگا, کہیں نہ کہیں آپ کے چہرے پر ایسی ایکسپریشن وہ دیں گے آپ کو کہ آپ کا من کرے گا دوبارہ نہ آؤں میں. تو اس ایکسپریشن کو ڈیفیٹ کرتے ہوئے, ان کی اس ایکسپریشن کو مائنڈ نہ کرتے ہوئے پھر آگے بڑھ کر کے ملا جائے, وہ ہوتا ہے واصلوا الارحام. لوگوں کے یعنی جو آپ کے ذوی الارحام ہیں, جو آپ کے اپنے قرابت دار ہیں, رشتہ دار ہیں, جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں, ان کے ساتھ رشتہ داریاں باقی رکھو. وصلوا باللیل والناس نیام, فرض نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز کی پابندی کیا کرو, رات میں اٹھ کر کے نمازیں پڑھا کرو. والناس نیام, جبکہ لوگ مزے میں سو رہے ہیں. تدخلوا الجنۃ بسلام, یقیناً آپ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے اپروچ کرتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ارشاد فرمائے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا میرا اپنا مشن تو ہے, مجھے اپنے ویریفیکیشن کرنی تو ہے. تو میں پہنچ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور میں نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں 3 چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال کروں گا جن کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہوا پاتا ہوں کہ اونلی اے پروفٹ کین آنسر دیز 3 questions. صرف ایک نبی ہی یہ 3 سوالات کے جوابات صحیح دے پائے گا. اگر آپ سچے نبی ہو تو آپ یہ جوابات مجھے دے سکو گے. تو میرے 3 questions ہیں, آپ جواب دے دیں, میں اسلام لے آؤں گا انشاءاللہ. تو اس حساب سے تینوں سوالات رکھے. سب سے پہلا سوال رکھا کہ ما اول اشراط الساعہ, یعنی قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے, آپ مجھے اس بارے میں بتائیں. میرا دوسرا سوال یہ ہے اول طعام, ما اول طعام یاکلہ اہل الجنہ, کہ جنت کے لوگوں کو سب سے پہلے کھانے کے لیے کیا پیش کیا جائے گا, وہ لوگ کیا کھائیں گے. میرا تیسرا سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ کبھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے باپ پر جاتا ہے اور کبھی ماں پر جاتا ہے.
اس کی شبیہ وہ باپ جیسا کبھی دکھتا ہے کبھی ماں جیسے دکھتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے آپ بتائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ان تینوں کا جواب تو نہیں تھا، ابھی ابھی جبریل علیہ السلام آ کر کے ان تینوں کے جوابات مجھے بتا کر گئے ہیں. تو یہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اخبرنی بہ جبریل آنفا، کہ جبریل نے ابھی رائٹ ناؤ آ کر کے مجھے ان تینوں سوالات کے جوابات دیے ہیں، تو یہ فوراً عبداللہ ابن سلام کہہ اٹھتے ہیں کہ جبریل یہ تو ان یہود کے دشمن ہیں، فرشتوں میں سے اگر کسی کو یہ دشمن مانتے ہیں تو یہ یہود جو ہے جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے ہیں. تو پھر بات آگے بڑھتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو تم نے پہلا سوال پوچھا تھا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو مشرق سے لے کر کے کھینچتے ہوئے مغرب کی طرف لے جائے گی، ایسٹ سے نکال کر کے ان کو ویسٹ کی طرف لے کر کے جائے گی. پھر دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا مچھلی کا جو کلیجہ ہوتا ہے اس کا ایک بڑھا ہوا گوشت ہے وہ دیا جائے گا. وہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، بہت ڈیلیشس ہوتا ہے وہ، اور ساتھ ساتھ جو ہے جلدی ہضم ہوتا ہے، ہضم کرتا ہے وہ. تو ویسا کھانا لوگوں کے لیے، جنت کے لوگوں کے لیے پیش کیا جائے گا. اور رہی بات تمہارے تیسرے سوال کی، تو تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب عورت کا اور مرد کا پانی ملتا ہے تو ان پانیوں کے ملنے کے بعد اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے، اوور پاور کر جائے، تو لڑکا ماں میں باپ میں ملے گا. اور ریورس اگر ہو کہ عورت کا پانی مرد کے پانی پر حاوی ہو جائے، اوور پاور کر جائے، تو لڑکا یا جو پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، ماں میں اس کی شبیہ ہوگی، ماں سے وہ ریزمبل کرے گا. تو جیسے ہی یہ کہنا تھا فوراً عبداللہ ابن سلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. تو اس کے فوراً بعد یہ کہتے ہیں ایک منٹ کے لیے رک جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تعلق سے یہود کی اپنی کیا اپینین ہے، وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ ان سے ابھی پتہ کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو پھر خبر ملے، کہ ان کو خبر ملے میں مسلمان ہو گیا ہوں، پھر آپ میرے بارے میں پوچھیں تو ڈیفینیٹلی وہ میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ہی کریں گے. تو آپ پہلے میرے تعلق سے تسلی کر لیں کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، آپ ان سے پوچھ لیں. تو یہود ملاقات کرتے ہیں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے پوچھتے ہیں عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہوا سیدنا ابن سیدنا ہوا افضلنا وابن افضلنا ہوا خیرنا وخیر وابن خیرنا. یعنی وہ ارے ہمارے سرداروں میں سے بہت پڑھے لکھے، بہت فضیلت والے، بہت اونچے اچھے علمی گھرانوں میں سے جو لوگ آتے ہیں ان کا بچہ ہے وہ عبداللہ ابن سلام. بہت اچھا لڑکا ہے، ہم جانتے ہیں اس کو، بڑا نیک، بڑا زبردست قسم کا انسان، بڑا عالم، بڑا پارسی، بڑا پارسا، بڑا متقی. اس طریقے سے اس کی تعریف عبداللہ ابن سلام کی انہوں نے تعریف کی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال پوچھا واٹ اف ہی چوزز ٹو ایکسیپٹ اسلام، اگر یہ مسلمان بن جاتے ہیں تو اعاذنا اللہ اعاذہ اللہ من. وہ کہنے لگے نہیں، اللہ عز و جل اس کو مسلمان ہونے سے، تمہارے اپنے دین میں آنے سے بچائے رکھے اس کو، کیونکہ وہ ہمارے اپنے دین سے ہے، سپیریئر کوالٹی کا اس کا اپنا دین ہے، یا سپیریئر کوالٹی کے اس کے اپنے ٹریٹس ہیں، کیریکٹر ٹریٹس ہیں، اس کے اپنے اخلاق ہو گئے، وہ جیسا علمی گھرانے کا ہے، بہت بچائے رکھے اللہ عز و جل اس کو، کبھی ایسا نہ کرنے دے کہ وہ آپ کے ریلیجن میں آ جائے. تو اتنا کہنا تھا کہ پیچھے عبداللہ ابن سلام پردے کی آڑ میں یا دیوار کے پیچھے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، فوراً نکل کر کے آتے ہیں، پھر سے وہی کہہ لیتے ہیں، وہی الفاظ دہراتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا رسول اللہ. تو جیسے ہی ان کا یہ ڈکلیریشن یہ یہود سنتے ہیں فوراً سٹ پٹا جاتے ہیں، اپنی ساری بات فوراً بدل دیتے ہیں. ارے عبداللہ ابن سلام وہ تو ہمارے بدترین انسانوں میں سے ہے، اس کا باپ بھی گیا گزرا، یہ بھی گیا گزرا، یہ خطرناک، اس کا باپ، اچھے لوگ نہیں ہیں، بہت برے. ایک ہی سٹنگ کے اندر ایسا بھی نہیں ہوا ہے کہ آج کہی ہے بات، پھر 4 دن بعد ملاقات ہوئی ہے، پھر کہیں نہیں ہم نے اس دن اس شخص کے بارے میں جو آپ سے کہا تھا وہ غلط تھا، ہمارا اپنا اپینین نہیں تھا، ہم لوگ ایسے سمجھتے تھے، ہم نے ویریفائی نہیں، اسی سٹنگ کے اندر یہ بات کہی ہے. تو تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں، میں نے کہا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے بارے میں، آپ ان سے میرے بارے میں پہلے سے پتہ کر لیں، یہ اسی وجہ سے کہا تھا، یہ ایسے لوگ ہیں. تو یہود دراصل ایسی قوم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب اگلی دفعہ ملیں گے
تو کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان پیرللڈ بردرہڈ بنائی ہے، اور اس سے ہماری اپنی زندگیوں میں کیا کیا انفرنسز ملتے ہیں، کیا کیا لیسنز ہم ڈرا کر سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں جب تک زندہ رکھے سیرت النبی کو سیکھتے سمجھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے حساب سے اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لانے کی، اور اپنے بچوں کو سیرت النبی سکھلا کر ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔